ارشاد باری تعالی ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اللہ نے پھر اور کفر کی طرف بڑھ گئے، اللہ نہ ان کو بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اس آیہ مبارکہ میں منافقین کا ذکر بھی ہے اور کافروں کا ذکر بھی ہے۔ اگر آپ 5واں سپارہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بس آخری صفحہ چل رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کافر کے مقابلے میں منافق کا بیان آپ نے زیادہ ہی سنا ہوگا۔ یہاں پر پہلے تو مفسرین کرام نے یہاں کافروں کو مراد لیا ہے، پھر منافقوں کو۔ کافروں کو مراد لیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ طور پر تشریف لے گیا تو انہوں نے ایمان لا کر پھر پچھڑے کو پوجنا شروع کیا، پھر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر ایمان لائے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو بار بار ایمان لاتے ہیں پھر بار بار کفر کرتے ہیں، اللہ ان کے کفر کو بڑھا دے گا، پھر انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ پھر یہاں پر منافقین کا ذکر بھی ہے کہ وہ لوگ جو صبح ایمان لے آتے ہیں شام کو کافر ہو جاتے ہیں، صبح ایمان لاتے ہیں شام کو کافر ہو جاتے ہیں، اور بار بار جا کر کافروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ ایمان ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، کفر کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب اسی حالت میں مر جاؤ گے کافروں منافقوں تو ہم تمہیں کبھی نہیں بخشیں گے، اور تمہیں ہم دردناک عذاب کی بات سناتے ہیں اگر تم اسی منافقت یا کفر میں مر گئے کہ تم نے ایمان کبھی لایا، کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، صبح مومن شام کو کافر، صبح مومن شام کو کافر۔ تو یہ نظام جو تمہارا چل رہا ہے نا، اس نظام کے لیے ہم نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کیا تم مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا تم وہاں سے عزت تلاش کرتے ہو کافروں کے پاس سے؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر میرے اللہ نے گریباں کو جو جوڑا ہے ان لوگوں کے جو کافروں کے گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، جو لوگ مصطفیٰ کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا کیا تم وہاں عزت تلاش کرتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزۃ، کیا ان سے عزت لینی ہے تم لوگوں نے جن کی خود کی عزت کوئی نہیں ہے؟ عزت بس اسی کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سے اپنے آپ کو پہچانا جاتا ہے اور پھر دل میں مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ مومن کی عزت ہے بس، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے بعد مومن کی عزت ہے، نہ کافر کی عزت ہے نہ منافق کی عزت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تم وہاں کیا عزت تلاش کرنے جاتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، میرا اللہ فرماتا ہے ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ عزتیں تلاش کرنی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں میں آؤ، عزتیں تلاش کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، میرا خالق تمہیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن آج دیکھا جائے تو لوگ بہت ایسا کر رہے ہیں۔ آگلے والی آیت میں جو بات ہے نا وہ بہت سخت بات ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، میرا اللہ فرماتا ہے تب تک ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جب تک کوئی اور بات نہ کی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایسی مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، میرا اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں ہرگز نہ بیٹھنا، اگر تم بیٹھے اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں انہی کی طرح کر دیں گے۔ آج دیکھا جائے تو ہماری مجلسوں میں دین کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر جو تباہی مچا رہے ہیں اسلام کو مذاق بنانے کے حوالے سے، وہ بھی کسی سے کم ہے۔ ملین کی صورت میں ان کے فالوور دیکھ رہے ہیں ان کو، لیکن وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے،
کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے. ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں، ملینز فالوور ہیں جی، آج یہاں سے تحفہ آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں یاد رکھو انکم اذا مثلہم، ہم پھر تمہیں مومن نہیں رہنے دیں گے، ہم تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے، ہم تمہیں اپنے نبی کی غلامی کے صف میں نہیں رہنے دیں گے، ہم تمہیں انہی ظالموں کی طرح ظالم بنا دیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ، پیارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کا حشر اس کے دوست جیسا ہوگا. لہٰذا پیارے آقا نے فرمایا جب دوست بنانے لگو تو دیکھ لو یہ دوست تمہاری دوستی کے قابل بھی ہے کہ نہیں. اگر تم مسلمان مومن تمہارا دوست ہوا تو پھر پریشان نہ ہونا. اگر تم نے منافق کو دوست بنا لیا، اگر تم نے کافر کو دوست بنا لیا، اگر تم نے دین کا مذاق اڑانے والے کو دوست بنا لیا تو یاد رکھنا حشر تمہارا بھی انہی کے ساتھ ہوگا، تمہارا بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آج ایسی مجلس جہاں ہمارے ماں باپ کو برا بھلا سمجھا جائے ہم وہاں نہیں جاتے. آج ایسی مجلس جہاں ہمارے دوست کے خلاف کوئی بول رہا ہو ہم وہاں پہ نہیں جاتے. کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے دوستوں سے بھی کم جگہ دی ہوئی ہے؟ معاذ اللہ. کہ جہاں ہمارے دوست کے خلاف بات ہو ہم وہاں نہیں جاتے، جہاں ہماری ماں باپ کے بارے میں بات ہو ہم وہاں نہیں جاتے، جہاں ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں وہاں نہیں جاتے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا دین کا مذاق اڑایا جائے وہاں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ کون سا ہمارا دین ہے، کون سا ہمارا ایمان ہے؟ باہر کیف آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ قرآن کی 3 آیات ایسی ہیں، میرے پاس وہ جذبات نہیں میں جو بیان کر سکوں جتنی سخت وعید اس میں ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. میرا اللہ فرماتا ہے منافقوں، ظالموں، کافروں کے پاس جانے والوں، ان سے دوستی بنانے والوں اور ان کی دین اسلام مذاق اڑانے والی مجلسوں میں بیٹھنے والوں اور ان کی حمایت کرنے والوں، یاد رکھنا ہم نے منافقوں اور سارے کے سارے کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور ہم جہنم جمیعا، سب کے سب کو جہنم میں ڈالیں گے جو بھی دین کے خلاف ہوگا، جو بھی دین کا مذاق اڑائے گا. آج جگہ جگہ پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے. ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں ہم جوان ہو گئے تو اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، ٹک ٹاک کیا آ گئی، سجدوں کا مذاق. ایک کہہ رہا میں دعا مانگتا ہوں تم ویڈیو بناؤ، یہ دعا کا مذاق نہیں ہے. حرم شریف میں جا کر ٹک ٹاک بناتے ہو تو یہ حرم شریف کا مذاق نہیں ہے. مسجدوں میں جا کر لڑکیاں نوجوان مسجدوں میں بادشاہی مسجد لے لیں، باریہ ٹاؤن کی مسجد لے لیں، فیصل مسجد لے لیں، وہاں جا کر اللہ کے گھر کی توہین نہیں کرتے ہمارے نوجوان، اور دیکھنے والے وہاں پر ان کی حمایت کر رہے ہوتے. ملینز فالوور ہیں جی ہماری بہت عزت ہے جی سوسائٹی میں. اور وہ نیچے پڑھے فاحشہ عورتیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے. لوگ وہاں پر کہتے ہیں کنگریچولیشن. واہ تیری لعنت اس سوچ پہ. ایک فاحشہ عورت کو، ایک بغیرت عورت کو جس کی پوری زندگی حرام کاریوں میں چل رہی ہے، جو ہر وقت دین کا مذاق اڑا رہی ہے، بے حیائی رواج کر رہی ہے، تم اسے کہہ رہے ہو ماشاءاللہ یہ مبارک ہو تمہیں. یہ وہ کہتی ہے مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا. کیا میرا اللہ فاحشوں کو کامیاب کرے گا؟ جیسی عوام کا سوچ بن گئی ہے نا ویسی عوام کا ضمیر بھی بن گیا. لہٰذا آج ہمیں توبہ کرنی ہوگی. آج آپ کی ساری گلیوں میں آپ کی بچیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، یہاں پر پڑھنے آتی ہیں، اشارہ تو بتاتی ہیں. آج میں نے بھی ٹک ٹاک بنائی ہے. بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہاں جی آپ کی بھی بلال مسجد کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں کر رہا. اتنے بچے آپ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. آپ ماں باپ کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کدھر ہیں؟ سخت الفاظ میرے ہوں گے لیکن معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہی ہماری ذمہ داری ہے بولنے کی. قرآن کے ان آیات سے سخت میرے الفاظ نہیں ہو سکتے جو یہ قرآن کی آیات آپ کو میں سنا رہا ہوں. لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ ہمارے بچے ٹک ٹاک چلا رہے ہیں. 3 دن پہلے کی خبر، ایک شخص نے PUBG کھیلتے ہوئے نوجوان بچہ 12-13 سال کا تھا، اس نے ماں باپ کو اتنے تشدد کے ساتھ مارا ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے. صرف کیوں؟ میری ماں اور باپ مجھے PUBG کھیلنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ روکنے سے اس نے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تب کیا روکنا جب وہ نشئی بن گیا؟ پہلے سے اسے روکو نہیں جب حرام کریے کوئی موبائل لے کر دے رہے اسے. لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں، بچہ PUBG کھیل رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں، بچہ یہ کر رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں. ہو جائے خوش، کوئی بات نہیں. لیکن یہی بچے کل قیامت کے دن جب آپ کے گریباں پکڑ کر آپ کو جہنم میں جا کر پھینکوائیں گے نا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی، پھر ہمیں افسوس ہوگا کاش ہم نے دنیا میں اپنے بچوں کو تربیت دین اسلام کے مطابق کی ہوتی
آج دین اسلام مشکل لگ رہا ہے ہمیں، لیکن مشکل نہیں ہے، شروع سے ہم اپنی تربیت کریں تو انشاءاللہ دین اسلام جیسا حسین و جمیل سیٹ اپ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے بھائیو، آج وقت ہے دین اسلام سے محبت کرنے کا، آج وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ خود دیکھیں کہ آپ کی مجلس کیسی ہے، آپ دیکھیں آپ کے بچوں کی مجلس کیسی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی بچیوں کی مجلس کیسی ہے۔ کہیں بے دین لوگوں کے ساتھ تو ہمارے بچے نہیں بیٹھ رہے، کہیں ہم تو بے دین لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، ورنہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، میرا اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے دین اسلام سے بغض رکھنے والوں کو، منافقوں کو، کافروں کو اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو، سب کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو جہنم میں ڈالنا۔ لہٰذا میرے بھائیو، آج دین اسلام میں آ جائیں، آج محبت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی زندگی اپنا لیں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام سے محبت عطا فرمائے، اور ایسی برائیوں کا اللہ ہمیں خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام